لیکن ایکسکیوز تو لائف میں ہوتا ہی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. جیسے اگر آپ اس ٹیم کو دیکھیں تو جب میچ سے پہلے تو ہم سارے ہوپفل ہوتے ہی ہیں اور ٹیم کو بیک بھی کرتے ہیں، لیکن جب ٹیم کھیلتی ہے اس میں پھر اس طرح کے رزلٹ نہیں آتے تو سب سے زیادہ افسوس اس پلیئر کو ہوگا جس سے پرفارم نہیں ہوا اس طرح سے. ظاہر ہے پلیئرز بھی کافی ان کو ہرٹ ہیں، ان کو بھی افسوس ہے. اور آگے جو قوم کو جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں، اور تو دوسرا حل نہیں ہے. کیونکہ اب آج کا دن ہے، کل ایک دوسرا میچ ہوگا، تو ہم تو ان کو یہی کوشش کریں گے کہ آپ کیونکہ انڈیا پاکستان کی جو ہار اور جیت میں بہت چیزیں انوالو ہوتی ہیں، آپ اموشنلی بہت ہرٹ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو جتنا افسوس ہے اس سے کہیں زیادہ تو وہ پلیئرس کو ہوگا نا، ان کا کیا حال ہوگا. بٹ یہی ہے کہ جو کمیاں ہیں، جو چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. کیونکہ اس طرح کے میچز میں آپ کے جو نا امپیکٹ پلیئرز کو پھر آپ مس ضرور کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو ایک چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح ڈیفینڈ نہیں کیا، تو میری اپنی سوچ ہے کیونکہ ان پچز میں آپ جتنے بھی میچز اس ٹورنامنٹ میں ہو رہے ہیں یہ ہیں سارے ہائی اسکورنگ. وہ ایک ایسی سٹیج تھی جہاں ہم اسکور ایک بڑا ٹوٹل لگا سکتے تھے، جو کہ ہم سوچ رہے تھے کہ 280 to 300 کے درمیان ایک ٹوٹل آتا تو پھر اچھی ایک فائٹ مل سکتی تھی. وہ لیپسز ہوئے جس سے وہ جو کہ اننگ بلڈ ہو رہی تھی اس طرح ہم جا رہے تھے کہ اچھا ٹوٹل ہو سکتا. 240 میں جب 240 ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک لمبی ایکسپیرینس بیٹنگ ہے تو وہ پھر آپ وکٹیں لینے جاتے ہیں. جب آپ وکٹیں لینے جاتے ہیں آپ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ 240 آپ 50 اوور میں تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ ان کو آؤٹ کر سکتے تھے. تو اس میں پھر ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح کی بالنگ ہو رہی ہے، لائنر لینتھ پہ کیوں نہیں کر رہے. تو آپ کو کئی دفعہ پہ جب ٹوٹل اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ان پچز کے اوپر اوبیسلی ہونا چاہیے، تو پھر آپ تعلیم اور کرکٹ کی تعلیم کی بات آپ کر رہے ہوں گے کہ جو گیم کا نالج ہے اس میں ظاہر ہے. دیکھیں جب آپ میچ ہارتے ہیں یا آپ اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے تو اس میں ایک تو چیزیں وہ ہے کہ جو آپ کا پار گیم ہے آپ سے وہ نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر اس طرح کی میچ اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ساری چیزیں ہی آپ کو مل کے جتا سکتی ہیں نا. آپ ایک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بھاگ کے بہت فٹ ہو جائیں، اور آپ کو اویئرنیس بھی چاہیے، آپ کو اپنی اسکل لیول کو بھی بہتر کرنا چاہیے. تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سارے ہم لوگ کام کیوں کرتے ہیں یا پلیز کوشش کس چیز کی کرتے ہیں؟ جیتنے کی کرتے ہیں، اور ہار کے کون بندہ مطمئن ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک پروسیس جو ہے وہ جو ہمارا سلیکشن کا پروسیس تھا یا کوچنگ کا پروسیس تھا کہ یہ ٹیم شروع ہوئی، آسٹریلیا گئی، وہاں کنڈیشنز ڈفرینٹ تھی، وہاں پہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا. وہاں سے ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں ون ڈے سیریز ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ جیتے. وہاں سے جب پاکستان میں آئے، اس ٹورنامنٹ میں آئے، تو ہوتا یہ کہ آپ کے کچھ ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو پرٹیکولر گیم میں آپ کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں. لیٹس سے جیسے سائم ہے یا فخر ہے، وہ ایسے پلیئرز ہیں کہ جو ایک گیم کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں. ان کی نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے جو آپشنز ہوتی ہیں آپ اسی طرح جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو مین پلیئرز ہیں لائک اگر انڈیا کے پاس اگر بمراہ ابھی نہیں کھیل رہا تو بمراہ جیسا بالر ان کے پاس اور تو کوئی نہیں نظر میں آیا، یا اگر آپ کے ان کے ٹاپ جیسے پلیئرز ہیں، کوہلی ہے یا روہت شرما ہے، اگر نہیں ٹیم میں ہوں گے تو اس طرح کے پلیئر تو آپ کے پاس نہیں آ سکتے وقتی طور پہ. تو ڈیفینیٹلی یہ وہی ٹیم ہے مور اور لیس جس نے آسٹریلیا میں بھی کھیلا، ساؤتھ افریقہ میں بھی کھیلا. جو لوگ چینج ہوئے ہیں وہ ان کی انجریز کی وجہ سے نئے پلیئرز آئے. نیازی نے جو بھی ابھی آسٹریلیا لے لیں، ساؤتھ افریقہ لے لیں، ابھی تک اس نے ایک میچ کھیلا تھا. ہم کئی دفعہ نا تھوڑا سا T20 کو اور ون ڈے کی پرفارمنس کو نا مکس کر دیتے ہیں. نیازی از اے ونڈرفل ٹیلنٹ، لیکن ابھی تک اس نے ون ڈے کرکٹ میں
کوئی نہ میچز اتنے کھیلے ہیں, 8-9 میچز ہے, 9-10 میچز ہے, اور اس کی کوئی بھی پرفارمنس ایسی نہیں ہے, ایک بھی اس کی اننگ ایسی نہیں اس میں لگی کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے نیازی کو مس کیا ہے. اگر آپ اس کے دیکھیں گے کھول کے ابھی سٹیٹس دیکھیں گے تو کوئی ایسا امپیکٹ نہیں کریٹ کیا تھا. ہاں, طیب طاہر نے زمبابوے میں آیا, اس میں ایک امپیکٹ شو کیا, پھر ساؤتھ افریقہ میں بھی اس نے 1-2 میچز میں بڑی اچھی پرفارمنس دی. اسی طرح سے جو پلیئر ابھی سائم کی وجہ سے, انفٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں خوش دل کو لانا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ون ڈے کرکٹ میں آپ 5 بالر سے نہیں جا سکتے, آپ نے ایک 7 بیٹسمین اور 4 بالرز کا ایک کمبینیشن بنانا ہوتا ہے. جب تک سائم تھا تو وہ اپنی ٹاپ میں بیٹنگ کرتا تھا اور 7-5-6 اوور آگا کے ساتھ وہ شیئر کرتا تھا. جب وہ نہیں تھا تو پھر ہم نے یہی دیکھا کہ اگر آپ پوری اس کی تھوڑی سی ریسرچ کریں تو جتنی زبردست پرفارمنس خوشدل شاہ نے دی ہے 1.5 سال کے اندر جو وہ کرکٹ ہوئی ہے, تو اس کی سب سے زیادہ اس کی وکٹیں کمپیریزن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے کلوز ہے یا اس کے کو پاس تھا. تو ہمارا کام کیا ہے سلیکشن کمیٹی کا کہ ہم نے ایک جو بہترین آپشن ہے ریپلیسمنٹ, ہم نے وہ کھلانی. سفیان کی اگر بات کریں تو ہم نے ضرور اسے ساؤتھ افریقہ میں ایک میچ دیا تھا, اور اس کا ایک ہی میچ ہے ابھی تک, اور اس کے علاوہ ہم اس کے پوٹینشیل کے اوپر اس کو ہم لے کے گئے تھے. T20 میں پہلے لے کے گئے, پھر زمبابوے میں آئے, زمبابوے میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی, تو اس کو ہم نے قاسم اکرم کو ڈراپ کر کے ہم نے اس کو پریفر کیا اور اس کو ون ڈے میں ساؤتھ افریقہ میں لے کے گئے. وہ ایک ہی میچ کھیلا تھا, اور ابھی تک اس کا کوئی لسٹ اے میچ بھی نہیں ہے, کوئی اس کا فرسٹ کلاس میچ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر بھی ہم نے اس کو جو آخری ون ڈے کھلایا تھا وہ ابرار کو ریسٹ دے کے یہ کوشش کی تھی کہ جو پلیئر آئے وہ کم از کم ٹور کے اوپر کھیلے ضرور. تو ہمیں پتہ ہے, ہم خود ہی اسے لے کے آئے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ آپ کس پلیئر کو فٹ ان کر سکتے ہیں. انڈیا از پلئنگ, اٹس ناٹ اونلی اے کرکٹ, اٹس مور دین دیٹ. You need a lot of experience. I can share with you the numbers. The numbers are like this Indian team was the most experienced. They have like altogether almost 1,500 games together, and the Pakistan is on the bottom, less than around 400 games. If you look at the players like Babar is the only one who's played more than like 100 games, then Rizwan, and then Shaheen. The rest of them are like lesser than 30 matches. Tayyib played like 8, Pushdil 15, who other was like at the open. Imam was coming back in the team. So I think the main thing when nothing works when you're talking about more than a game, then the experience counts. There is no doubt. Okay, we lost against them, but there was like a lack of experience definitely in the team. New guys, when the pressure comes onto you, then it's difficult for the new guys to actually tackle. اس کے اوپر بات یہ کر رہا ہے کہ جی یہ پلیئر کیوں آ گیا, تو ہم تو جب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سلیکشن میں دیکھتے ہیں, اور جو میں آپ کو نمبرز کی بات کر رہا ہوں آپ ان کو ذرا بھی کھول کے دیکھ لیں گے نا, تو ہمارا کام کیا ہے ایز سلیکٹر کہ جو بیسٹ پاسبل جس بندے نے پرفارمنس دی ہے. اب لوگ تو سفیان کی بات کر رہے ہیں, تو اگر سفیان کی ذرا آپ گوگل اٹ اینڈ یو ول سی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایک بندے نے ابھی تک ایک میچ کھیلا ہے, اور ہم سارے جو ہے یہ شور مچا رہے ہیں کہ اگر وہ بچہ ہوتا تو پاکستان جو ہے نا وہ میچ جیت جاتا. یہی بات ہم کر رہے ہیں نا. دوسری ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری بیسٹ پاسبل یہی ٹیم تھی. ساؤتھ کو لانا ان کنڈیشنز میں اس لیے ضروری تھا کہ وہ اگینسٹ اسپن ان پچز کے اوپر بہتر آپشن ہے. ایک جو اسپن کو ٹیکل کرنا, ایک لانگ اننگ کھیلنے کی کیپیسٹی ہے, اور اس میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جس نے پرفارم نہیں کیا. ساؤتھ نے ٹیسٹ میچز میں پرفارمنس دی, ساؤتھ نے ساؤتھ افریقہ میں بھی پرفارمنس دی, کامران غلام نے ساؤتھ افریقہ میں بھی اچھی پرفارمنس دی. تو یہ وہ بنچ ہے جس نے ریسنٹلی پرفارمنس دی. ایک بھی آپ کو ایسا پلیئر نہیں نظر آئے گا کہ جو وداؤٹ پرفارمنس یا وداؤٹ دیٹ گیٹنگ ان ٹو دیٹ کمپوزیشن کہ وہ ٹیم میں آ گئے. ہمیں
ہمیں عام انسان کو جو کہ گراؤنڈ میں کھیل نہیں رہا اور وہ اس مینجمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اس کو ریزن چاہیے نا کہ یہ ٹیم ہاری ہے تو اس کی ہمیں کوئی ریزن بتاؤ کہ یہ وہ 1 2 3 لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹیم ہاری ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یار ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کی وجہ سے یہ میچ ہارے، تو یہ پوری ٹیم آ رہی ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بابر کی، رضوان کی، شاہین کی، نسیم کی یا حارث کی، اس ٹیم کو بنانے میں جو ہماری سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنی بیسٹ جو پاسبل 11 ہے یا 15 ہے وہ بنائیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ شاہین، نسیم اور حارث یہ 3 بالرز، اگر آپ کسی بھی ٹیم کے فاسٹ بالرز کے نام لکھیں، ان کے سامنے رکھیں، so they are one of the best fast bowling options۔ اس کے علاوہ اگر آپ بابر کی دیکھیں تو بابر کے علاوہ آپ کے پاس کون سی ایسی آپشنز ہیں کہ ہمیں ہمیشہ بات یہ کرتے ہیں کہ ٹیم ہار گئی ٹیم کو چینج کر دیں، یہ دا موسٹ ان ایکسپیرئنس ٹیم آلریڈی ہے، اس کے 400 میچ نہیں بنتے آل ٹوگیدر، کسی کے 15 ہیں کسی کے 24 ہیں۔ ابھی آپ نسیم کو کہہ رہے ہیں کہ نسیم از دا موسٹ ایکسپیرئنس اینڈ سینئر پلیئر، اس کے نمبر دیکھیں کتنے میچ ہیں، اس کے 25 میچ ہیں، حارث کے 43 میچز ہیں، شاہین کے کچھ 70 کے قریب ون ڈے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی بڑی ایک شاکنگ ہے کہ ہم 25 میچز والے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موسٹ سینئر لوگ ہیں انہوں نے پرفارم نہیں کیا۔ یس دے آر ویری ٹیلنٹڈ، یہ اگر ان کے آپ ریکارڈ بھی دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر کے نہیں آئے ہوئے، دے بین ڈوئنگ ویل۔ ہاں پرٹیکولر ڈے اس دن یا ایون کہ یہ ٹرائی سیریز سے لے کے اب تک اس طرح کی پرفارمنس ہماری نہیں آ رہی، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہائی سکورنگ رنز بن رہے ہیں، اس میں ایٹ ٹائم میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر میچ میں 70 سکور کھائیں گے، 80 سکور کھائیں گے، جب ایوریج سکور یہاں بن 350 رہا ہے، 330 بن رہا ہے، تو وہ بالرز نے جنہوں نے اینڈ میں بالنگ کرنی ہے تو رنز انہیں کو پڑیں گے نا۔ تو دیکھیں یہ سب کو ہی پتہ ہے نا کہ ہم ان کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی۔ اس ٹیم کے اندر اگر سائم نہیں ہے، فخر نہیں ہے، تو ہم کن کی طرف دیکھتے ہیں؟ بابر کی طرف دیکھتے ہیں، رضوان کی طرف دیکھتے ہیں، شاہین ہے، نسیم ہے اور حارث ہے۔ یہ آپ کے 5 وہ لوگ ہیں نا جن کو لوگ ہائی ریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں امپروومنٹ تو آپ کو ایز پلیئر آپ کو لانی ہے نا، اور اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا کسی کے پروسیس کو کہ ہم سارے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں باہر جو بیٹھ کے یا ہم ٹیم بناتے ہیں تو ہر بندے کی ایک خواہش ہے، بٹ آپ جہاں وہاں کھیلتے ہیں پھر وہاں پہ آپ کی ٹائم پرفارمنس نہیں آتی، تو ٹیم ہارتی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے جو مین پلیئرز ہیں جب وہ اسٹرائک نہ کریں، نہیں ہارے کہ ان کو کوئی ہوٹل کا ایڈوانٹیج تھا یا اس پچ کا ایڈوانٹیج تھا۔ ہمارے لیے نہ وہ پچ نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے 10 میچ کھیل لیے تھے اس کے اوپر۔ دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ نجف شاہ اور جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں وہ سارے فیلئرز ہیں، 2 میچ کھیلے، 3 میچ کھیلے، 4 میچ کھیلے، 5 میچ کھیلے۔ ہم اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ایک غصے کے اندر، کیونکہ یہ میچ ہار گئے ہیں۔ ابھی یہ ایک ٹیم آپ کی آسٹریلیا میں سیریز جیتی انہوں نے، ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے وہ کیا جو کبھی نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیم کے اندر سب سے ہمارے لیے جو پاکستانی ٹیم ہے یا کوئی بھی ایشین ٹیم، اس کے لیے سب سے مشکل ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ یار آسٹریلیا میں کوئی سیریز جیتنا یا ساؤتھ افریقہ میں کوئی سیریز جیتنا۔ اس کے بعد جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں ہم سوچتے ہیں نا کہ یار یہ تو ہماری ہوم گراؤنڈز ہیں، ادھر ہمیں بہتر پرفارم کرنا پڑے، تو وہاں پہ ہم سے پرفارم نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایک میچ میں جہاں دبئی میں آپ کھیلے ہیں تو وہ انڈیا اور پاکستان میں تو سکل بھی نیچے رہ جاتی ہے، ٹیلنٹ بھی دب جاتا ہے، وہ تو آپ نے اس طرح سے جو پریشر کو ہینڈل کر کے آپ نے جو کر دیا اس دن، وہ ٹیم جیت جائے گی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے اب وہی کریں گے جو اس ٹیم کی بہتری میں، پھر آپ کی ڈیمانڈ ہم سب کی تو یہی ہے نا کہ یار اب ہارے ہیں، اب کل بھی ایک میچ ہے، اب آپ تو کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ اسٹک ٹو انڈیا میچ مت چھوڑیں، اسی کو
تھوڑا اور اس کو دبائیں. اس میں ہم کیا حل کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے سارے نئے لڑکے ڈالے ہیں نا, جن کے کسی کا 8 ہیں, کسی کے 9 ہیں. تو آپ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایسے پلیئرز کو اندر لا رہے ہیں جس سے آپ کی ٹیم بہتر ہو جائے, اور تو کچھ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ جی ان کو یہ جو ٹیم ہار کی ساری بدل دیں, انڈر 19 کی ٹیم کھلا دیں. تو یہی ٹیم ہے. ایونٹ اپنی جگہ ہے, کرکٹ اپنی جگہ ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہتر کچھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 3-4 مہینے سے, بہتری آنی شروع ہوئی ہے. اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک میچ ہار گئے, تو اگر انڈیا سے میچ نہ ہوتا تو ہم آج اتنا نہ افسوس منا رہے ہوتے, کیونکہ اس میں ہماری فیلنگ, ہماری ایموشن کچھ زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کا دیکھیں, میں ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں ہر جرنلسٹ کی, ہر کرٹک کی, جو لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایکس کرکٹرز ہیں, بیکاز دے آر ڈوئنگ دیئر اون جاب. وہ آپ کا اپنی جاب ہے, ان کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے. ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں گے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ابھی جا کے ہم نے پلیئرز کو اور خود کو ریڈی کرنا ہے کل کے میچ کے لیے. پاکستان کی میگا ایونٹس کی کہانی تو بہت پرانی ہے. 2 تو میں بھی کھیل چکا. 92 میں ہم ورلڈ کپ بھی جیت گئے تھے, لیکن انڈیا سے نہیں جیتے. 96 میں بھی نہیں جیتے. یہ ایک ہی میرا خیال پورے جو 50 اوور میں چیمپئنز ٹرافی میں جو انہوں نے کر دیا تھا, وہ اور کوئی نہیں کر سکا. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اونلی کرکٹ. اور پلاننگ جو ہے نا, وہ صرف انڈیا کے میچ میں نہیں ہوتی, ہر میچ میں پلاننگ ہوتی ہے. اور ہم کچھ چیزیں سوچ لیتے ہیں کہ جی مینٹل ٹفنس چاہیے, سائیکولوجیکل ان کو لیکچرز چاہیے یا ٹریٹمنٹ چاہیے. اٹس نتھنگ لائک دیٹ. یہ ایک اسکل ہے, اسکل کے بعد بلیویبلٹی چاہیے, سسٹین کرتے ہیں آپ پریشر اس وقت, یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی جب پریشر آتا ہے انڈیا کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک اموشنلی ہم اس کو صحیح ڈیل نہیں کرتے, انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اچھے خاصے جاتے جاتے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک فیکٹر تو ضرور ہے. Let's come to cricket. The outsiders mainly only focused particular games. For a player, if you monitor something, what is going on here, what is going on there, every game brings lot of pressure, because when you walk to bat, nothing is easy. Always you start from zero. And look, this is Champions Trophy, this is not World Cup, there is nothing pre-qualification or lesser teams. The top 8 best teams are playing Champions Trophy. The tomorrow game is as important as any game, because once you're down, you wanted to make a mark and come back in life. And I would say very important day tomorrow, and this is how we're going to work hard, looking towards tomorrow's game and moving forward. بالکل نہیں پلیئرز کو ڈانٹتا, کیونکہ جو ہماری ایک کلچر ہے نا کہ جس میں جو ٹیچر ہے وہ ڈانٹتا بھی ہے, مارتا بھی ہے, جو کوچ ہے وہ ڈانٹتا ہے, وہ گالی دیتا ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان دس. آئی ریسپیکٹ پلیئرز, اور ان کو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو جو چاہیے میچ سے پہلے جس طرح کی پریکٹس کرنی ہے وہ کرا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ دا ون کہ جو لوگوں کو ڈانٹے یا ان کو کچھ کہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ نہیں کھیل رہے, چیزوں کو مکس ہم کر دیتے ہیں. جو T20 کا ورلڈ کپ تھا تو اس میں تو 220 تو کیا 120 نہیں ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اوور آل آپ کرکٹ کی بات کریں نا, وہاں تو 110 120 125, تو وہاں تو 250 کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اوور آل اپنی گیم کو ہمیں بہتر کرنا, اور اس میں جو بہتری لانے کی ضرورت ہے نا وہ ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی ان یور کرکٹ بورڈ, کنسسٹنسی ان یور ایوری ایسپیکٹ. کیونکہ اگر آپ 4-5 سال میں دیکھیں تو جو بھی آپ کے کرکٹ بورڈ میں جس طرح سے چینجز آئی ہیں, آپ جب تک ان کو نہیں روکیں گے, کنسسٹنسی نہیں لے کے آئیں گے, ایک پالیسی کو لانگ ٹرم تک نہیں چلنے دیں گے. ہم پلیئرز کی تو بات کرتے ہیں, ان کا کمپیریزن تو دوسری ٹیموں سے کرتے ہیں, اس کا بھی کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ جب تک کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے, آپ کی پالیسیز لانگ ٹرم چلیں گی نہیں. مشکل ہوتا ہے, ہر وقت آپ ریپیئرنگ میں لگے ہوئے ہیں. The people are saying the ex-cricketer, they have all the right to make their comments.
But if you ask me, I watched Bangladesh fast bowlers bowling against Pakistan here, the way they bowled in West Indies. I think they have like very skillful fast bowlers, especially Naeed Rana. He's got height, he's got pace. Taskeen is a very skillful bowler. Another one, Mustafiz, very experienced. He's got all the varieties. So I think probably, even Pakistani bowlers, I don't know from which angle they are saying, but if you ask me, Shaheen, Haris, Naseem, one of the best options for the future, even today. So why not? What is talent? Talent is mean what? When you're talking about fast bowling. Pace, 3 of Pakistani bowlers, when you Google, it's written, right arm, left arm, fast. Means they got pace, 145 plus. And they got variety, they got skills. So I'm very hopeful and I'm glad that even the Bangladeshi fast bowlers are coming good. Thank you so much, sir.